السلام علیکم۔ سٹوری کارنر میں میں ہوں آپ کا میزبان تجمل رمضان۔ آج کو جو ہماری سٹوری کا ٹاپک ہے وہ ہے خوفناک رات۔ یہ انڈونیشیا کے ایک ساحلی گاؤں کی کہانی ہے۔ سپہر 3:30 کا وقت تھا۔ اچانک ہی بادلوں نے آسمان کو اپنی تبیز چادر میں چھپا لیا۔ چند ہی لمحوں میں زمین روشنی سے خالی ہو گئی۔ اندھیرے کی سیاہی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگی۔ درختوں کے پتے تو کیا ٹہنیاں تک ٹوٹنے لگی۔ بجلی کے کھمبے اور بڑے بڑے ٹاورز ان تیز ہواؤں کی تاب نہ لا سکے اور خشک پوشاک کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچے مکانوں کی چھتیں ہلنے لگی اور خوف کے مارے لوگوں کے حواس گم ہو گئے۔ اسی گاؤں میں ایک علی نامی اور عالیہ نامی دو بہن بھائی رہتے تھے۔ علی کی عمر 16 سال اور عالیہ کی عمر 14 سال تھی۔ ان کے والدین ماہی گیر مچھلی پکڑنے کے پیشہ سے وابستہ تھے اور 7 ماہ سے ایک ہی سمندر میں دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مچھلی کے ٹھیکیدار نے ان کے والدین کو کشتی قبضے میں لے لی۔ ان کے چچا نے گھر کا قیمتی سامان ہتھیا لیا اور آج اس نے علی اور عالیہ کو ان کے گھر سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ہوا کے طوفان کے وقت علی اور عالیہ سمندر کے کنارے خوراک کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے مچھلیاں پانی کی لہروں کے ساتھ ریت پر آ گئیں اور دونوں نے ان کو اٹھا کر گھر کی راہ لی۔ زوردار کی بھوک نے ان کو طوفان کو خوف سے آزاد کر رکھا تھا۔ دونوں نے سیر ہو کر مچھلیوں سے اپنی بھوک مٹائی تو اس وقت طوفان زور کا ٹوٹ چکا تھا۔ اب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ ہوائیں جس طرح اچانک نمودار ہوئی اسی طرح آنن فانن بند ہو گئی۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے میں ایک گھر میں باپ بیٹوں کا جھگڑا جاری تھا۔ بیٹوں کا اصرار تھا کہ علی اور عالیہ کے گھر پر قبضہ کرنے کا خیال چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کا باپ اور ماں اپنے خیال ترک کرنے پر بضد تھے۔ ہواؤں کے طوفان کے وقت تو انہیں اس کام سے توبہ کر لی تھی، مگر جو ہی طوفان ختم ہوا ان کی نیتوں کا فتور پھر سے لوٹ آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ ان کے منصوبے میں حائل نہ ہو سکے۔ چچا اور چچی کا پروگرام تھا کہ رات 12 بجے کے قریب علی اور عالیہ کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیں۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ دونوں بہن بھائی شہر بھاگ گئے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد علی اور عالیہ پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ انہیں وقت گزرنے کا کوئی احساس نہ تھا۔ رات کے 12 بجے 2 سائے چپکے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے رومال سنبھال کر دونوں کو بے ہوش کیا اور ایک ریڑھی میں لٹا کر سمندر کی راہ لی۔ دونوں بہن بھائی آنے والے خطرے سے بے نیاز بے ہوشی میں پڑے تھے۔ سمندر قریب آ گیا تھا۔ دونوں سائے جوان جو ان کے چچا اور چچی تھے، انہوں نے عالیہ اور علی کو اپنی ریڑھی سے نیچے اتارا اور کندھوں پر اٹھا کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ اب سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ چچا نے مشورہ دیا کہ دونوں کو مزید آگے پھینکنا چاہیے تاکہ صبح تک سمندر کی بڑی بڑی مچھلیاں ان کو نگل جائیں۔ اسی اثناء میں ان کی نظر ایک خالی کشتی پر پڑی۔ دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر عالیہ کو کشتی میں ڈال کر سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ دونوں دیر تک کشتی کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دونوں واپسی کے راستے پر ہو لیے۔ ابھی دونوں گھر اور سمندر کے درمیان تھے کہ زمین آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ زلزلے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ان کو دور سے گاؤں کے مکان کانپتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ کان کے گرنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ اب ان دونوں کو اپنے بیٹے یاد آئے جن کو وہ کمرے میں بند کر آئے تھے۔ یہ سوچ کر دونوں گاؤں کی طرف بھاگے، لیکن ان کے پاؤں ریت میں دھنسنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرتے اور پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ ان کے گاؤں پہنچتے ہی زلزلہ رک گیا تھا اور لوگ اپنے گھروں کا قیمتی سامان نکالنے میں مصروف تھے۔ علی اور عالیہ کے چچا گھر بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ گھر کی بنیادیں تک باہر آ گئی تھی اور مال و اسباب مٹی میں مل چکا تھا۔ ساتھ ہی موجود علی اور عالیہ کے گھر کو ذرا نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چچا اور چچی کے گھر پہنچتے ہی پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ صبح ہونے تک ان کی چیخو پکار جاری رہی۔
सूरज निकला तो नौजवान बच्चों की खून में लथपथ लाशें दोनों के यतीम पर किए गए जुल्म सितम की सारी दास्तान सुना रही थी। लाशों को देखकर दोनों अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठे और हज़ियान बकते हुए समुद्र में उड़कर मछलियों की ग़िज़ा बने। इसी रात गांव के ठेकेदार अली और आलिया के कब्जे में ली हुई कश्ती से मछलियां निकाल रहा था। 3 समुद्री कज़ाकों ने मौका देखकर उस पर हमला किया और सारी मछलियां निकालने के बाद ठेकेदार के पास मौजूद रकम भी लूट ली। कज़ाकों ने इसी बस पर नहीं बल्कि ठेकेदार को कत्ल करके उसकी लाश को साथ ही ले गए और कश्ती को समुद्र में छोड़ गए। कश्ती अली और बदर के चचा के हाथ लगी, जिसमें दोनों भाइयों को हाथ बांध कर डाला गया था। इधर आलिया बेहोशी के बाद बेदार होते हुए अपने कश्ती को बंधा देखकर हैरान रह गई। अली आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर आलिया के करीब हुआ और उसकी रस्सी को दांतों से काटना शुरू कर दिया। काफी तगोदो के बाद रस्सी कट गई। रस्सी के कटते ही आलिया अली को बंदिशों से आजाद किया। सुबह शादी के वक्त समुद्री हवाओं ने अपना रुख बदल लिया था और इनकी बेहोशी टूटने तक हवाएं इन्हें ठीक गाँव के करीब ले आई थी। वापस आकर अली और आलिया गांव की हालत देखकर शर्मसार रह गए थे। उनके दोनों बड़े दुश्मन तबाह बर्बाद होकर अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। गांव के बाकी लोगों ने भी इबरत हासिल कर ली थी। अपनी कश्ती मिलने के बाद दोनों बहन भाई मेहनत करने लगे। कुछ सालों बाद आलिया की शादी शहर से आए हुए एक अमीर सौदागर से हो गई। अली ने भी उसके साथ शहर जाकर तिजारत शुरू कर दी और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। देखो दोस्तों, अल्लाह ताला किस तरह मजलूमों की मदद करता है, जालिमों की तमाम चलाकों को खाक में मिला देता है, उनको इबरतनाक अजाब से दोचार करता है। जिस तरह गांव के लोगों को अजाब का सामना करना पड़ा, इसी तरह जुल्म का हाथ ना रोकने वालों पर भी अल्लाह का कहर नाजिल हुआ।